الحمدللہ وکفى وسلام علی عبادہ الذین اصطفى خصوصا علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ یسجدوا للہ الذی یخرج الخبء فی السماوات والارض ویعلم ما تخفون وما تعلنون اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم قال سننظر اصدقت ام كنت من الكاذبین اذهب بکتابی هذا فألقه الیہم ثم تول عنهم فانظر ماذا یرجعون صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم ربنا الہمنا رشدنا وعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ میرے محترم بھائیو بزرگوں دوستو، درس قرآن و درس حدیث کے ضمن میں سورۃ نمل کی چند آیات تلاوت کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے خود سمجھنے، آپ کو سمجھانے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حدیث پاک جو آج میں آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں، یہ طویل حدیث پاک ہے، لیکن میں اس کا صرف ایک حصہ بلکہ بہت مختصر 5-6 الفاظ آپ کے سامنے بیان کروں گا، اور اس سے متعلقہ، اس سے ریلیونٹ قرآن کی آیات بیان کروں گا۔ حدیث پاک بہت اہم ہے، اس پہ بہت غور کرنے کی ضرورت ہے، غور طلب حدیث پاک ہے۔ حضور محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل الناس یغدو، کل الناس یغدو فبائع نفسہ فمعتقها او مؤبقها او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر بنی آدم انسان اپنی صبح جب کرتا ہے، یغدو، ہر بنی آدم انسان جب اپنی صبح کرتا ہے تو وہ اپنا نفس، فبائع نفسہ، وہ اپنا نفس بیچنا شروع کر دیتا ہے، وہ اپنی جان کو بیچنا شروع کر دیتا ہے، فمعتقها او موبقها، یا وہ اسے آزاد کرا لیتا ہے دن کے آخر پر، یا اسے وہ آزاد کرا لیتا ہے، یا پھر اسے ہلاک کر دیتا ہے۔ آزاد کس سے کرا لیتا ہے؟ یا وہ اسے جہنم سے آزاد کرا لیتا ہے، یا گناہوں کے بوجھ تلے اس اپنے نفس کو ہلاک کر دیتا ہے۔ یہ حدیث پاک کا بہت مختصر حصہ ہے۔ حدیث پاک بہت طویل ہے کہ ہر جان جب صبح بیدار ہوتی ہے تو وہ اپنے نفس کو بیچنا شروع کر دیتی ہے۔ کچھ لوگ دن کے آخر پر اسے آزاد کرا لیتے ہیں جہنم سے، کچھ لوگ اسے گناہوں کے بوجھ تلے ہلاک کر دیتے ہیں۔ اب حدیث پاک کا مفہوم ذرا سمجھ لیں کہ ہر انسان جب بیدار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو مختلف صلاحیتیں دی ہیں، مختلف پیشے دیے ہیں۔ کچھ لوگ اپنی طاقت بیچتے ہیں، مزدور، مستری، وہ اپنی طاقت کے بلبوتے پر پورا دن اپنا رزق کماتے ہیں۔ اللہ نے انہیں طاقت دی، وہ طاقت کے بلبوتے پر اپنا رزق کماتے ہیں، جسمانی طاقت۔ کچھ لوگوں کو اللہ نے ذہنی طاقت دی، ذہنی صلاحیتیں دی، وہ بیٹھ کر اپنی ذہنی صلاحیتیں بیچتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو اللہ نے ہنر دیا، وہ اپنے ہنر کی بنیاد پر پورا دن اپنا معاش کرتے ہیں، رزق کماتے ہیں۔ ایک ویلڈنگ کرنے والا پورا دن ویلڈنگ کرتا ہے اور اپنا معاش کماتا ہے۔ ایک جوتے گانٹھنے والا پورا دن جوتے گانٹتا ہے اور اپنا معاش کماتا ہے۔ غرض جتنے ہنر مند ہیں وہ اپنا ہنر بیچتے ہیں، جتنے ذہنی صلاحیتوں والے ہیں، جیسے ڈاکٹرز ہیں، انجینئر ہیں، آئی ٹی کے لوگ ہیں، بزنس مین ہیں، جنہیں اللہ نے ذہنی صلاحیتیں دی ہیں، وہ پورا دن اپنی ذہنی صلاحیتوں کی بنیاد پر اپنا معاش کماتے ہیں۔ اور کچھ لوگ جنہیں اللہ نے جسمانی طاقت دی ہے اور ذہنی طاقت اس لیول کی نہیں، وہ اپنی جسمانی طاقت کا سودا کرتے ہیں اور اپنا معاش کماتے ہیں۔ معاش تو ہر کوئی کماتا ہے، رزق تو ہر کسی نے کمانا ہے، جیسے اللہ کے رسول فرما رہے ہیں، لیکن کچھ لوگ اس رزق کمانے میں اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کرا لیتے ہیں اور کچھ لوگ جہنم کا ایندھن بن جاتے ہیں۔ اصل غور طلب بات یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کلن نمد ہؤلاء وہؤلاء من عطاء ربک وکان عطاء ربک
محظورا، یہ قرآن کی آیت ہے۔ رزق کے بارے کبھی پریشان نہ ہونا، رزق کا ذمہ اللہ نے آپ کے ذمے نہیں رکھا، آپ کے ذمے صرف کوشش رکھی ہے۔ لیس للانسان الا ما سعی، آپ کے ذمے اللہ نے صرف کوشش رکھی ہے۔ آپ بعض لوگ بہت زیادہ کوشش کرتے ہیں، رزق بہت کم ملتا ہے، بعض لوگ بہت کم کوشش کرتے ہیں اور رزق بہت زیادہ ملتا ہے، تو تقسیم پھر کس کے پاس ہوئی؟ اللہ کے پاس ہوئی۔ اب اللہ تعالیٰ اس آیت میں کیا فرما رہے ہیں؟ کلن نمد ہؤلاء وہؤلاء، ہم تو ہر کسی کو دیتے ہیں، چاہے یہ لوگ ہیں چاہے یہ لوگ ہیں۔ اشارہ کس طرف ہے؟ چاہے وہ اللہ کو ماننے والے ہیں یا اللہ کو ماننے والے نہیں ہیں، ہم سب کو رزق دیتے ہیں، ہم سب کو رزق دیتے ہیں۔ من عطاء ربک، تیرے رب کی عطا کی وجہ سے۔ وَكَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا، اور تیرے رب کی عطا رکی ہوئی نہیں ہے۔ تو یہ نہ سمجھ لینا کہ شاید میں مسلمان ہوں، اللہ پر بھروسہ رکھتا ہوں، اللہ پر یقین رکھتا ہوں تو مجھے رزق ملتا ہے۔ نہیں، رزق ان کو بھی ملتا ہے جو مشرک ہیں، جو کافر ہیں، جو اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کے وجود سے منکر ہیں۔ کچھ اللہ کو مانتے ہیں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، مختلف اقسام کے لوگ ہیں، لیکن کسی کو رزق کی کمی نہیں دی جاتی۔ اس آیت میں واضح ہے، لیکن اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ کچھ لوگ اپنے آپ کو ہلاک کر دیتے ہیں اور کچھ لوگ اپنے آپ کو آزاد کرا لیتے ہیں۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے، اس کا مقصد بھی اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں، سورۃ کاف کی آیت میں بہت کلیئر کٹ بتایا ہے۔ اگر تو آپ کے ذہن میں، دماغ میں پرائورٹیز ہوتی ہیں انسان کی زندگی میں ترجیحات ہوتی ہیں، آپ اپنی ترجیحات دیکھیں کہ آپ جب صبح اٹھتے ہیں تو آپ کی ترجیح آپ کی آخرت ہے یا آپ کی دنیا ہے؟ اگر تو ترجیح آپ کی آخرت ہے تو پھر جو اس دن معاش کرتے رہیں گے، ظاہر بات ہے وہ آپ حلال طریقے سے کمانے کی کوشش کریں گے، کسی کو دھوکہ دہی نہیں کریں گے، ناپ تول میں کمی نہیں کریں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، ناجائز منافع خوری نہیں کریں گے، اپنی بہترین دماغی صلاحیتوں کا استعمال کریں گے، اور ہاتھ کار کو اور دل یار کو رہے گا کہ ہاتھ کام کر رہا ہوگا اور دل متوجہ ہوگا رب کی طرف۔ جب بلاوا آئے گا تو تمام کام کاج چھوڑ کر وَإِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمْعَةِ، جب اللہ کا بلاوا آئے گا تو نماز کی طرف بھی بھاگیں گے۔ جب اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے کوئی اور تقاضا آئے گا تو آپ تب اپنا معاش بھی چھوڑ دیں گے اور اس تقاضے کو پورا کرنے کے لیے نکل پڑیں گے۔ تو یہ آپ کی ترجیح، اس کا مطلب ہے آخرت تھی، ترجیح آخرت تھی، لیکن پیٹ کو پالنا ہے تو معاش تو کرنا ہے۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، ہم نے دن کو معاش کے لیے بنایا ہے، تو معاش تو کرنا ہے لیکن ترجیح فکس کرنی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اسی بارے میں جو آیات آپ کو سنانے لگا ہوں، بہت وعید والی آیات ہیں، اسی بارے میں، اپنی ترجیحات کے بارے میں آج سن لو کہ جو شخص اٹھتا ہے اس کی ترجیح آخرت ہوتی ہے، اور ایک شخص اٹھتا ہے اس کی ترجیح صرف دنیا کا معاش ہے۔ اس کے بارے میں آج آپ کو میں وضاحت کرنے کے لیے میں نے حدیث پاک بھی آپ کو وہی سنائی اور آیات بھی اس سے ریلیونٹ وہی سنا رہا ہوں کہ آپ کی ترجیح صبح اٹھ کر کیا ہونی چاہیے۔ آپ کی ترجیح آخرت ہے۔ جب غزوہ تبوک کا اعلان ہوا تو نفیر عام تھی کہ یہ وہ غزوہ ہے جس پر کسی کو اجازت نہیں ملے گی، کوئی بہانہ نہیں چلے گا، ہر کسی کو جانا پڑے گا۔ تو جو لوگ نہیں گئے ان میں سے کچھ منافقین تھے جنہوں نے حضور محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ کے سامنے قسمیں کھا لی، تو آپ شفیق ہیں، چونکہ آپ نے شفیق ہونے کی وجہ سے جانتے تھے کہ یہ منافق ہیں، انہیں چھوڑ دیا۔ اور کچھ صحابہ ایسے بھی تھے جنہوں نے حضور محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ کو کہا کہ اے اللہ کے رسول، صحت بھی پوری تھی، اللہ نے مال بھی پورا دے رکھا تھا، صحت بھی پوری تھی، مال بھی پورا دے رکھا تھا، صرف اس غرض سے رک گیا، کھجور کی فصل تیار تھی، اونٹنی بھی تیز موجود تھی کہ کھجور کی فصل اتار لوں، کچھ دن اور سائے میں سو لوں، کیونکہ گرمی بہت ہوتی تھی، کچھ دن سائے میں سو لوں، اونٹنی تیز ہے، جب آپ پہلی منزل پر پہنچیں گے تو میں 2 دن بعد آپ کو جا کر مل جاؤں گا، اونٹنی جو تیز ہے میرے پاس۔
دن پر دن گزرتے چلے گئے. ایک وقت وہ آیا کہ جب یہ محسوس ہوا کہ اب میں جتنی بھی تیز اونٹنی دوڑاؤں حضور محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ کے قافلے کو پکڑ نہیں سکوں گا. تو پھر واپسی پر اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سن کر کیا فیصلہ کیا؟ آپ نے کہا کہ اس سے قطع تعلق کر لو، تمام سوشل بائیکاٹ کر دیا. تو وہ صحابی فرماتے ہیں کہ سوشل بائیکاٹ ایسا تھا، اللہ کے رسول کا حکم ایسا تھا کہ بیوی کی طرف منہ کرتا تھا تو وہ منہ دوسری طرف کر لیتی تھی، اولاد کی طرف منہ کرتا تھا تو وہ منہ دوسری طرف کر لیتے تھے. مدینے کی گلیوں میں پھرتا تھا تو لوگ میری طرف دیکھتے نہیں تھے. یہ سوشل بائیکاٹ تھا. ترجیح، اصل بات ہو رہی ہے ترجیح کی. تو اللہ تعالیٰ سورۃ کاف میں فرما رہے ہیں حضور محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ کو، قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، اے اللہ کے رسول کیا ہم آپ کو بتا نہ دیں، آپ کو خبر نہ دے دیں؟ قل حل، کہہ دیجئے، حل ننبئکم، کہ کیا ہم آپ کو، یہ حضور محمد کے توسط سے لوگوں کو بتایا جا رہا ہے. قل، کہہ دیجئے، حل ننبئکم، کہ کیا ہم آپ کو خبردار نہ کر دیں، آپ کو بتا نہ دیں، بالاخسرین اعمالا. اخسرین یہ افعال التفضیل کا صیغہ ہے. ناصر صاحب ہمارے عربی کے ٹیچر موجود ہیں، جانتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے بہت بڑا خسارہ، بہت بڑا خسارہ. کیا ہم آپ کو خبردار نہ کر دیں ان لوگوں کے اعمال کے بارے میں، ان لوگوں کے بارے میں جو اپنے اعمال کے لحاظ سے بہت بڑے خسارے میں ہیں. اب یہ لوگ مسلمان بھی ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ کیا ہم آپ کو خبر نہ دے دیں ان لوگوں کے بارے میں جو اپنے اعمال کے لحاظ سے بہت بڑے خسارے میں ہیں، اخسرین بہت بڑے خسارے میں ہیں. کون سے لوگ؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، وہ لوگ جن کی ساری سعی، جن کی ساری کوشش صرف اس دنیا کے معاش کو کمانے میں صرف ہو جاتی ہے، جن کی ساری کوشش اس دنیا کے معاش کو کمانے میں، اس دنیا کا معاش کرنے میں، اس دنیا کی آسائشیں زیبائشیں ڈھونڈنے میں، اکٹھی کرنے میں خرچ ہو جاتی ہے. جن کی ساری کوشش صرف اس دنیا کے گرد گھومتی ہے، ہاں دکھاوے کی یا اپنے ضمیر کو مطمئن کرنے کی. چند نمازیں پڑھ لیتے ہیں، روزے رکھ لیتے ہیں اور یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہم نے حق ادا کر دیا. حالانکہ جب اللہ کا تقاضا آ جائے اور اللہ کا دین مغلوب ہو تو خالی نمازیں اور روزے کفایت نہیں کریں گے. انہوں نے کبھی قرآن سیکھنے کی کوشش نہیں کی، قرآن سمجھنے کی کوشش نہیں کی، قرآن کے مطابق اللہ کے دین کو قائم کرنے کی کوشش نہیں کی. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنی تمام کوششیں اس صرف دنیا کو کمانے میں گزار دیں. کما بھی حلال طریقے سے رہے تھے، کما بھی حلال طریقے سے رہے تھے. الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، کیونکہ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہم یحسبون انہم یصنعون صنعا یحسنون صنعا وہم یحسبون انہم، کہ وہ یہ خیال بھی کرتے رہے انہم یحسنون صنعا، کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں. ان کا گمان بھی یہی تھا کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں، ہم تو تمام تقاضے پورے کر رہے ہیں. یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ سورۃ کاف میں بیان کر رہے ہیں وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، کہ وہ یہ خیال کرتے رہے کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں، ہم پر تو اللہ کا رزق برس رہا ہے، جائیدادیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، آسائشیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں. ایک کوٹھی تھی تو دو ہو گئیں، زمینیں، جائیدادیں، کاریں، اولاد، ہر چیز بڑھتی چلی جا رہی ہے. تو ہم کیا لکھتے ہیں؟ ھذا من فضل ربی، یہ تو رب کا فضل ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کیا بیان فرما رہے ہیں؟ اخسرین اعمالا، کہ یہ لوگ بہت اپنے اعمال کے لحاظ سے بہت بڑے خسارے میں ہیں اور سمجھ یہ رہے ہیں کہ ہم بہت اچھا کر رہے ہیں. الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم فلا نقیم لہم وزنا. اور آگے وعید اللہ تعالیٰ کیا دے رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کے جو اعمال ہوں گے. اس لیے میں نے کہا تھا کہ یہ لوگ مسلمان ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں،
نہ تو اللہ تعالیٰ یہ نہ فرماتے کہ میں ان کے اعمال کو حبط کر دوں گا، ان کے اعمال کو ختم کر دوں گا. ان لوگوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا ہے. ان لوگوں نے کفروا بآیات ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا ہے اور اللہ سے ملاقات کو جھٹلا دیا ہے. یہ اللہ کی آیات اور ملاقات کو جھٹلانے کا کیا مقصد ہے؟ کیونکہ انہوں نے اپنی تمام کوشش دنیا کے لیے رکھی ہے، آخرت کو اپنے سامنے نہیں رکھا، آخرت کی ترجیح نہیں رکھی، آخرت کو سامنے رکھ کر نہیں چلے، یہ دنیا کے محور میں گھومتے رہے. تو اس لیے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات بھی جھٹلا دی اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات بھی جھٹلا دی. تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ فحبطت اعمالہم، تو ہم نے ان کے تمام اعمال حبط کر دیے. یہ جو اعمال کر رہے تھے ہم نے انہیں ضائع کر دیا. وَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، اور قیامت کے روز ہم ان کے لیے ترازو ہی نہیں لگائیں گے. سوچو تو صحیح کتنی بڑی وعید ہے. قیامت کے روز ترازو ہی نہیں لگائیں گے ان کے لیے. ترازو کس کے لیے لگنا تھا؟ اعمال تولنے کے لیے لگنا تھا نا. ان کے تو اعمال قیامت کے روز تولے ہی نہیں جائیں گے. کون سے لوگ جو دنیا کی معاش میں لگے رہے، معاش بھی حلال طریقے سے، حرام کا تو ذکر ہی نہیں، کیونکہ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، کیونکہ وہ لوگ سمجھ یہ رہے تھے کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ میں ان کے اعمال حبط کر دوں گا، ان کے اعمال ختم کر دوں گا، اور قیامت کے روز ان کے لیے ترازو لگاؤں گا ہی نہیں، ترازو نہیں لگاؤں گا. تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مصداق کچھ لوگ فَمُعْتِقُهَا أَوْ مُعْبِقُهَا، کہ کچھ لوگ تو اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کرا جاتے ہیں اپنا نفس بیچنے میں، اور کچھ لوگ جہنم کا ایندھن بن جاتے ہیں. تو خدا را آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ معاش ضرور کریں. بچوں کا پیٹ تو پالنا ہے نا، لیکن ترجیح دیکھیں آخرت کو کہ اللہ کا اس وقت تقاضا کیا ہے. اس وقت دین مغلوب ہے، جب دین مغلوب ہے تو دین غالب کرنے کی کوشش کرنی ہے نا. اس پورے ملک پر دین غالب ہو جائے، یہ صحیح معنوں میں اسلامی جمہوریہ پاکستان بن جائے. اور جب دین غالب ہو جائے تو پھر اس غالب دین کو قائم رکھنے کی کوشش کرنی ہے. اسے اس مثال سے سمجھ لیں کہ اگر ایک خیمہ گرا ہوا ہے تو پہلے خیمے کو کھڑا کرنا ہے. آج تو خیمہ گرا ہوا ہے نا، دین مغلوب ہے تو خیمے کو کھڑا کرنا ہے. اور اگر خیمہ کھڑا ہو جائے آپ کی زندگی میں، اللہ تعالیٰ چاہے اور آپ کوشش کریں اور دین غالب آ جائے، تو پھر اس خیمے کو کھڑا رکھنے کی کوشش کرنی ہے کہ دوبارہ گر نہ جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ بنی اسرائیل میں فرماتے ہیں من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید وجعلنا له جہنم یصلاھا مذموما مدحورا، کہ جو شخص قریب کی چیز کا طلبگار ہے، عاجلہ کہتے ہیں قریب کی چیز، اس دنیا کو عاجلہ کہتے ہیں. جو شخص دنیا کا طلبگار ہے تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ عجلنا لہو، ہم اسے جلد ہی دے دیتے ہیں. جو اس دنیا کا طلبگار ہے ہم اسے جلد ہی دے دیتے ہیں. لیکن دو چیزیں اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی شرائط رکھی، ما نشاء جسے چاہیں گے، لمن نرید جس کے لیے چاہیں گے. یہ نہیں کہ جو دنیا کا طلبگار ہے ہر کسی کو دنیا مل جائے گی، نہیں. یہاں بھی اللہ نے کہا ما نشاء لمن نرید، جس کے لیے چاہیں گے، جس کے لیے ارادہ کریں گے، اور جتنا چاہیں گے اسے ہم اس دنیا جلدی دے دیں گے، اس دنیا کو جلدی دے دیں گے. اور پھر کریں گے کیا؟ وَجَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ، اور ہم نے اس کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے. یصلاھا مذموما مدحورا، وہ اس میں داخل ہوگا ملامت زدہ، دھتکارا ہوا. یہ ہے ان لوگوں کا انجام جو صرف اپنی تمام کوشش اس دنیا کو کمانے میں لگے ہوئے ہیں، اس دنیا کی آسائشیں اکٹھی کرنے میں لگے ہوئے ہیں. اور اپنے لیے اگر پوری ہو گئی تو آج ہم پوچھتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم اولاد کے لیے بنا کے جا رہے ہیں. آپ کی ذمہ داری تو نہیں اولاد کو رزق پہنچانا، وہ تو اللہ نے اپنے ذمے لے رکھا ہے رزق. آپ اپنی فکر کریں، اپنی آخرت کی فکر کریں. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ اخیہ، اس دن کون فرار اختیار کرے گا؟
اپنے بھائی سے بھی بھاگیں گے آپ، ماں باپ سے بھی بھاگیں گے، بیوی اور بیٹے سے بھی بھاگیں گے۔ جب آپ ہر کسی سے بھاگیں گے تو پھر آج اس دنیا میں ہر کسی کی طرف کیوں بھاگتے ہیں؟ آج بھی بھاگیں نا اپنی بیوی سے دور، بچوں سے دور، ان کی خواہشات سے دور بھاگیں کہ نہیں میری آخرت اہم ہے، میں اپنی آخرت بناؤں گا، تمہارے لیے جتنا میں کر سکتا ہوں، جو تمہاری گزر بسر کے لیے کافی ہے، بس اتنا میرے سے ڈیمانڈ کرو۔ انہیں آسائشیں دینا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، آپ کی اپنی آخرت ٹھیک کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آگے کیا فرمایا؟ آج وقت جو ہے یہ ٹاپک بہت اہم تھا، اس لیے شاید ہم قرآن کا درس نہ شروع کر سکیں۔ آخرت کے بارے اللہ نے کیا اور ان لوگوں کے بارے کیا فرمایا جن کی ترجیح آخرت تھی۔ ومن اراد الآخرۃ، اور جس نے ارادہ کیا اپنی آخرت سنوارنے کا، وسعی لہا سعیہا، اور اس نے کوشش کی اس کے لیے جیسے کوشش کرنے کا حق تھا، وہو مؤمن، اور وہ مومن بھی تھا، فاولئک کان سعیہم مشکورا، تو ایسے لوگ ہیں جن کی کوشش مشکور ہوتی ہے، اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہے۔ ایسے لوگ ہیں جن کی کوشش، جنہوں نے آخرت کا ارادہ کر لیا اور اس کے لیے ویسے کوشش کی جیسے کوشش کا حق تھا، اور مومن بھی تھے، تو پھر ایسے لوگ ہیں جن کی کوشش اللہ کے ہاں قبول کی جائے گی۔ آج بہت سخت ٹاپک ہے، مضمون بہت سخت ہے، کیونکہ آج آپ، ہم، مجھ سمیت ہم سب لوگ صرف معاش میں پڑے ہوئے ہیں، آسائشیں اکٹھی کرنے میں پڑے ہوئے ہیں، اور آسائشیں اگر بنا لی تو انہیں مینٹین کرنے کے چکر میں ہیں کہ اب اتنے گھر بنا لیے، اتنی گاڑیاں لے لی، اب انہیں چلانا بھی تو ہے، اس کے لیے لگے ہوئے ہیں۔ حالانکہ بچوں کو آسائشیں دینا ہماری ذمہ داری نہیں ہے، ہاں ان کی گزر بسر، ان کی اچھی تعلیم و تربیت، وہ اللہ کے راستے پر آ جائیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ جب ہم جائیں تو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں، ہمارا بچہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے تو ثواب قبر میں پڑے ہوئے باپ کو ملے کہ تیرے بیٹے نے میرے سامنے ہاتھ اٹھا لیے تو اسے سکھا کر آیا تھا، تو آج ثواب تجھے مل رہا ہے۔ قیامت کے روز لوگ حیران ہوں گے کہ یا اللہ یہ تو ثواب کر کر نہیں آئے تھے جو ہمارے کھاتے میں لکھے ہوئے ہیں، یہ ثواب تو ہم کر کر ہی نہیں آئے تھے جو ہمارے نامہ اعمال میں لکھے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ صدقہ جاریہ تو چھوڑ کر آئے تھے نا، تمہاری اولاد تو کھڑی ہوتی تھی تمہارے پیچھے، جب وہ ہاتھ اٹھاتی تھی تو میں تمہارے درجات بلند کر دیتا تھا۔ یہ ہے چیز جس کے پیچھے آج ہم بھاگتے نہیں۔ بس آپ لوگوں سے، خود مجھ سے، سب سے پہلے میں، وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اور جو کوئی شکر ادا کرتا ہے وہ اپنے نفس کے لیے شکر ادا کرتا ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اللہ غنی ہے، اللہ بے نیاز ہے۔ ہم شکر اپنی ذات کے لیے کرتے ہیں، ہم نماز اپنی ذات کے لیے پڑھتے ہیں، ہم جو نیک کام کرتے ہیں اس کا فائدہ ہماری ذات کو ہے۔ اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں، ہمیں اپنی ذات کے لیے سب کچھ کرنا ہے۔ تو میرے بھائیوں، درخواست یہ ہے کہ قرآن کو سیکھو، ایسے سیکھو جیسے سیکھنے کا حق ہے۔ ایک ایک لفظ پڑھو اور ایک ایک لفظ دل میں اترے، جب دل میں اترے گا تو عمل کی توفیق ملے گی، جب عمل کی توفیق ملے گی تو پھر دماغ اس بات پر ٹھک جائے گا کہ آخرت کو ترجیح دینی ہے، اللہ کا دین مغلوب ہے، اسے غالب کرنا ہے۔ خدا را یہاں سے صرف سن کر اٹھ کر نہ چلے جایا کرو، اس بات کو دل میں بٹھایا کرو کہ ہم نے کوشش شروع کرنی ہے، ہم نے معاش بھی کرنا ہے، لیکن یہ کوشش بھی کرنی ہے، ترجیح آخرت کو دینی ہے۔ رزق تو اللہ نے کہا میں ہر کسی کو دے دوں گا، جو مجھے مانتا ہے اسے بھی دوں گا، جو نہیں مانتا میں اسے بھی دوں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔